صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس مالک نے ہمیں بنی ہوئے انسانیت میں پیدا فرما کر خیر امت میں شمار فرمایا۔ سب سے بڑی دولت انسان کی ایمان کی دولت ہے۔ ساری کائنات کی نعمتیں اور ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھی جائے، ایک ترازو میں رکھی جائے اور ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے تو ایمان کا پلڑا بھاری ہے۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہوتا ہے، ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی عوض ہوتا ہے۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے اور وہ عظیم دولت ہے جس کا بدل کائنات میں ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی دولت انسان کی بندہ مومن کی ایمان ہے۔ اگر مومن مسلمان اس دولت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ہم دنیا کی دولتیں وہ عام چیزوں کے عوض میں دے دیتے ہیں، لیکن مومن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، کبھی اپنی دولت ایمان کو فروخت نہیں کرتا۔ اس کے لیے ساری دنیا دینی پڑے تو دینے پر تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سب سے عزیز سب سے پیاری چیز اس کی جان ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پر دولت ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان ہے، اس لیے کہ یہ دولت ایمان ایسے نہیں حاصل ہو جاتی۔ چلتے پھرتے کوئی ایسی ریوڑیاں تو ہے نہیں ہے کہ کوئی دکان سے خرید کر ایمان حاصل کر لے گا، کوئی کسی سے قیمت دے کر ایمان خرید لے گا۔ اس دولت کی کائنات میں قیمت ہے ہی نہیں ہے، اس کا عوض ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مومن مسلمان اس بات کو یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھے کہ جو بھی انسان سے دنیا کے اندر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی بارگاہ سے معافی مانگے تو معافی مل جائے گی، لیکن کبھی ایمان کا سودا کر بیٹھے تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایمان اگر دے بیٹھا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے لوگوں کے سامنے رکھا جائے یا خلوت کے اندر انسان ہو، جلوت میں ہو تو تب بھی اس کی حفاظت کا حکم ہے، خلوت میں ہو تو تب بھی اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ایمان اور یقین ضرور ہے اگر کوئی دنیا میں مجھے نہیں دیکھ رہا تو میرا خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے، مالک سے میری کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بندہ مومن کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ یہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انسان مشاہدہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے، اسے کبھی یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ کائنات کے اندر نظام ہستی چلانا اور کائنات کا مصنوع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مصنوع کائنات کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کو چلانے والا ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر کائنات کی چیز جو اپنے ٹھکانے پر ہے، جس کو اللہ نے جہاں وضع کیا ہے وہ اپنے مقام پہ چل رہی ہے۔ کبھی رات نے آنے میں دیر کی، کسی نے سنا ہو کہ آج رات آتے ہوئے لیٹ ہو گئی ہے، آج رات دیر سے آئی ہے۔ کبھی کسی نے یہ سنا کہ آج دن ذرا دیر سے طلوع ہوا ہے۔ جن چیزوں کا صانع اللہ ہے، جن چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے،
اس کے حکم کے تابع ہیں اور ایک لمحہ بھر بھی وہ آنے سے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ دریاؤں کے پانی چل رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ ایک منٹ کے لیے ذرا رک جاؤ، رکنے کا نام نہیں لیتے۔ سمندر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور اپنی طغیانی کے ساتھ، اپنی لہروں کے ساتھ اپنے رب کی قدرت کا ایک منظر اور قدرت کا ایک کرشمے کا ایک نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی چلانے والا کوئی ہے، میں بھی کسی کے حکم کے تابع ہوں۔ عقل انسانی ان چیزوں کے اندر غور کرنے کے بعد جب انسان بندہ مومن ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور رب تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک مردار گدھا پڑا ہے جس کے جسم کے گوشت کو پرندے اور چرندے نوچ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کی ہڈیوں کا جو مجسمہ ہے وہ باقی رہ گیا، پوری کے پوری جسم پر جو ہے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی دل کے اندر خیال آیا، مالک تو اس بات پر قادر ہے کہ تو ہر مردے کو زندہ کرے گا۔ تو یہ جو مردہ ہے کہ جس کے گوشت کا ایک ایک ذرہ کوئی پرندہ کھانے کے بعد اپنے پیٹ میں لے جا کر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو صحرا کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، یا اللہ تو اس طرح جب اس جانور کو زندہ کرے گا تو مالک کیسے وہ زندہ ہوگا؟ آیا تو اسے زندہ کرے گا تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ شک نہیں تھا کہ زندہ کیسے کرتا ہے، یہ شک نہیں تھا کہ زندہ کرے گا کیوں یا کیسے کر سکے گا، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ شک نہیں تھا، دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ مالک یہ جس کے جسم کے ایک ذرے کو تو نے اتنا بکھیر دیا ہے کہ جانوروں کی خوراک اور ان کے پیٹوں کے اندر ان کا جو ہے وہ اس کا حصہ چلا گیا ہے، تو کیسے دوبارہ جمع ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دل کے اندر یہ آرزو پیدا کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ میں اور آپ اگر یہ سوال کریں نا تو شاید ہم کسی سوال کے اندر ہی کہیں گمراہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارے سوال کے اندر کوئی اور غرض آ سکتی ہے، مقصد آ سکتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے زندہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ آرنی، تو مجھے دکھا کہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ جواب آیا، اولم تؤمن، کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ قال بلا، عرض کیا مولا کیوں نہیں، یقین ہے، اس بات پر میرا قوی یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا نبی اگر رب کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو رب ان کی مراد کو پورا کر دیتا ہے، لیکن اگر ہاتھ ترمی کی وجہ سے کوئی سوال کیا جائے تو قوم موسیٰ نے بھی سوال کیا تھا، اللہ کے نبی ارنا اللہ جہرا، جس رب کی صبح و شام ہمیں تبلیغ کرتے ہو نا، ذرا ایک دن اس رب کا مشاہدہ تو ہمیں کروا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ رب الجلال نے فرمایا پھر ہم نے آسمان سے کڑک کو بھیجا، آسمان سے بجلی بھیجی، اور اس بجلی نے آ کر قوم موسیٰ
آپ نے ربی آرینی انظر الیک، میرے اللہ تو مجھے اپنا آنکھ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قوم سوال کرے تو پکڑی جائے، اللہ کا نبی سوال کرے تو جواب آتا ہے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ انکار نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اگر دیکھنا ہے تو پہلے پہاڑ کی طرف دیکھو، مشروط کر دیا گیا۔ کون اگر سوال کرے تو پکڑ میں آ جائے، اللہ کا نبی سوال کرے تو بات مان لی جائے لیکن مشروط کر دی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ سوال ایک ہے لیکن پوچھنے والوں کی پوچھنے کی غرض اور نوعیت اور ہے۔ انہوں نے سوال کیا تو صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے کہ جب کھانے کی طرف ہوئی تو منو سنوار اتر آیا، جہاد میں نکلے تو دھوپ لگی تو عرض کیا سامان ہونا چاہیے، سایہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آسمان نے بادل کی صورت میں سایہ کر دیا، باقی سارے مطالبات مان لیے گئے۔ قوم اتنی ہر طرف تھی کہ یہ اگر رب تعالیٰ کی قدرت کا، رب تعالیٰ کی ذات کا اور انوار و تجلیات کا اگر وہ مشاہدہ کر بھی لیتے تو رب کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ایمان یقین نہیں ہے، کہا یقین ہے، لیکن یقین کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ میرے اللہ مجھے علم الیقین تو ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے سو کرے، تو چاہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ تیرے حکم سے روئے زمین پر گردش کرنا شروع کر دیا، تو چاہے تو آسمان زمین پہ آ جائے، تو چاہے تو زمین پھٹ جائے، اگر مالک تو چاہے تو سمندر پھٹ کر اپنے اندر راستہ دے دے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات پر اظہار کیا کہ علم الیقین مجھے ہے کہ مالک تو ہر چیز پر قادر ہے، عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور جب مردے زندہ ہو جائیں گے تو میرے اللہ پہ مجھے حق اور یقین کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ یقین ہے، علم الیقین ہے، عین الیقین کرنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر حق الیقین کی جو ہے وہ اس درجے پر چڑھنا چاہتا ہوں، اس درجے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا اچھا اگر عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنے کے لیے میرے نبی آپ کا سوال ہے، اور اللہ کے نبی یہ بھی تو جانتے تھے کہ ایک وہ منظر بھی آنکھوں کے سامنے تھا اور اس بات پر تو یقین تھا جہاں جبریل علیہ السلام بھی حاجت کے لیے آئے، نار کے اندر جلتے ہوئے، تو پوچھا اللہ کے نبی میرے لیے کوئی حکم ہے؟ تو فرمایا تجھ سے بھی آج کوئی غرض نہیں ہے، تجھ سے بھی آج کوئی احتیاج نہیں ہے، جو مالک ہے میرا، جس کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، آج وہ مجھے اس آگ سے بچانے والا وہی ہے اور وہی مجھے بچائے گا۔ اتنا بڑا یقین، لیکن پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا میرے نبی اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، ان کو پکڑ لو، فصرہن الیک، اور ان پرندوں کو اپنی طرف مانوس کر دو، ان کو اپنی طرف مانوس کر دو، مانوس کرنے کے بعد اور پھر ان کے ٹکڑے کر دو، ان کے پر پھیر دو اور ان کو ٹکڑے کر دو، ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے اجزاء کو خلط کر دو، آپس میں ملا دو، جب ان کے جسم کا قیمہ بن جائے پھر اس کو ملا کر چاروں پرندوں کو، اور 4 پرندے کون سے ہیں مفسرین نے لکھا، ایک مور، مرغ، کبوتر اور کوا، یہ 4 پرندے اللہ کے نبی نے پکڑے
اور پکڑ کر انہیں اپنی طرف مانوس کرنے کے بعد پھر ان کے اجزاء کیے اور ٹکڑے کیے، کیما بنایا، پھر حکم ہوا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے بعض اجزاء کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا گیا۔ 4 پرندے لیے گئے، ایک روایت کے اندر ہے کہ گدھ بھی اس میں شامل تھے، 4 میں مرغ کی جگہ گدھ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے جب 4 کو کیما بنانے کے بعد پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھا، پھر حکم ہوا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، میرے نبی اب ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیے تو یہ آپ کے حکم پر دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں، دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 کو دیا اور کرنے کے بعد ثم ادعوهن، پھر انہیں اپنی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز دی تو جن کا کیما کیا ہوا تھا اور کیمے کو آپس میں ملایا ہوا تھا، ادھر سے آواز دی، ادھر سے دیکھا کہ مور بھی چل کے آ رہا ہے، مرغ بھی چل کے آ رہا ہے، اور کبوتر اور کوا بھی چل کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق الیقین اور عین الیقین کے درجے پر فائز کر دیا۔ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور فرمایا جان دیجئے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ وہ جو پرندوں کے کیما کیے ہوئے پرندوں سے اجزاء کو نکال کر پھر ایک مجسمہ اور جسم بنا کر دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے، ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کا ایک جسم کا جز مشرق میں پڑا ہو، دوسرا مغرب میں پڑا ہو، ایک شمال میں پڑا ہو، دوسرا جنوب میں پڑا ہو، تو رب اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تم اگر دنیا کے اندر راکھ بنا دیے جاؤ، تمہارے جسم کو جلا دیا جائے اور جسم کے اجزاء کو جو ہے وہ جنگلوں کے اندر بکھیر دیا جائے اور تمہاری راکھ کو سمندر کے سپرد کر دیا جائے، میں رب پھر بھی اس بات پر قادر ہوں کہ میں فقط کن کہوں گا تو تمہارا جسم پھر سے مجسمے کی شکل اختیار کر دے گا۔ رب اس بات پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کی تو اللہ تعالیٰ نے حق الیقین اور عین الیقین کے درجے پر فائز کر دیا۔ مفسرین نے لکھا حیات ابدیہ حاصل کرنے کے لیے بندے کو سب سے پہلے اپنی حرص، اپنی خواہشات اور اپنی حسن اور اپنے زبائش کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ یہ صفتیں ساری کی ساری مور کے اندر ہے، اسے اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، اپنی زبائش پہ ناز ہوتا ہے اور یہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کہا انسان بھی اگر حیات جاویدانہ اور حیات ابدیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنے حسن اور اپنے زبائش کو پہلے ذبح کرے، پھر رب تعالیٰ اسے حیات ابدیہ عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا دوسرے پر جھپٹنے اور دوسرے کے اوپر حملہ کرنے، جو کہ ایک جو ہے وہ مرغ کی صفت ہے، اس کو انسان اپنے آپ سے دور کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ خواہش مٹانے کی وجہ سے حیات ابدیہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے اندر حساسیت اور گھٹیا پن کو ختم کر دے جو کہ کعبے کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیات ابدیہ عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کو یہ بات کہہ کر صوفیاء نے یہاں سے یہ استدلال کیا کہ ان 4 پرندوں کا انتخاب کرنا اس بات کی وجہ سے تھا کہ ان کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں۔ کعبے کے اندر حساسیت ہے، کعبے کے اندر گھٹیا پن ہے، جہاں مردار کو دیکھتا ہے وہیں پہ جھپٹ پڑتا ہے، مردار کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کہا انسان کبھی بھی اپنے اندر یہ صفت نہ رکھے، اگر یہ اس صفت سے نکل جائے، پوری خصلت سے نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیات ابدیہ عطا فرما دے۔ اور فرمایا پھر خواہشات کو مٹا دینا اور خواہشات کی جلد تکمیل کے لیے خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا، جو کہ کبوتر کے اندر یہ صفت ہے۔ جب وہ اس خواہش کو، اس عادت کو دور کر دے تو فرمایا انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حیات ابدیہ عطا فرما دے۔
اندر موجود ہیں. دوسرے پر فوراً جھپٹنے کا جو خصلت ہے، جو عادت ہے، یہ انسان کے اندر ہے. خصاصیت اور گھٹیا پن انسان کے اندر ہے. اور پھر اپنے حسن اور اپنے زیبائش پر ناز کرنا، یہ انسان کے اندر صفت ہے. اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر گزرنا، نہ یہ دیکھنا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، حدود اللہ کو میں پامال کر رہا ہوں، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے جو دوڑنا. فرمایا جس انسان کے اندر یہ خصلتیں آ جائیں، وہ چلتا پھرتا ایک مجسمہ تو ہے، چلتا پھرتا ایک وجود تو ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، اور کل حیوان ہے، وہ حیوان کی طرح زندگی گزار رہا ہے. خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور دوسروں سے انتقام لینے کے فوراً اس جذبے کو ختم کر دینا اور اپنے اندر حساسیت اور گھٹیا پن کو ختم کرنے والا انسان، اس کو اللہ تبارک و تعالی حیات ابدی عطا فرما دیتا ہے. وہ دنیا میں رہے تو بھی زندہ ہے اور دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی زندہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی قدرت کا منظر پیش کر کے آپ کو حق الیقین اور عین الیقین کے درجے پر فائز کیا، اور اس پورے منظر کو قرآن میں بیان کر کے قرآن کا حصہ بنا کر صبح قیامت تک کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی رہنمائی کے لیے اسے ان کی زندگی کا اصول اور ضابطہ بنا دیا. جب تک اپنے اندر سے یہ خصلتیں ختم نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں حیات جاویدانہ ابدی حیات حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ابدی حیات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان بری خصلتوں سے نکل جاؤ. تم زندہ رہو گے پھر بھی تو دنیا کے اندر زندہ ہو، جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو رب ذوالجلال پھر بھی تمہیں حیات جاویدانہ عطا فرما دے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو مومن مرد ہو یا عورت ہو ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کرے، فرمایا فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ان خواہشات سے پاک ہو جائے، ان بری خصلتوں سے پاک ہو جائے، فرمایا وہ ہم اس کو نحيينه، لام کی تاکید پھر نون تاکید کا، ضرور بھی ضرور ہم اسے ایسی زندگی عطا کرتے ہیں جو عام لوگوں کی زندگی سے بالکل ممتاز اور بالکل جدا ہوتی ہے. پاک زندگی ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں. آج کے دور کے اندر ہمیں اپنے گریبانوں میں جا کر انہی خصلتوں کے اندر غور کرنا چاہیے کہ معاشرے کا بگاڑ جو ہے کیا انہی وجوہات سے نہیں پایا جا رہا، یا معاشرہ کسی وجہ سے تو نہیں تباہ ہو رہا. ہر ایک انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دوڑا جا رہا ہے. خصاصیت اور گھٹیا پن انسانوں کے اندر ہی نظر آ رہا ہے. کڑواہٹ اور دل کے اندر تنگی اور قدورتیں اس قدر جو ہے وہ اپنا خانہ اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے. انتقام لینے اور دوسرے کی جو ہے وہ دولت کو اور اس کی نعمت کو دیکھ کر اس کے اوپر جھپٹنے اور اس سے انتقام لینے اور اس کی دولت اور اس کی ملنے والی نعمت کے بارے میں فوراً حسد کرنا آج امت مسلمہ کے لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے، ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم تکمیلات اور خواہشات کی تکمیلات کے پیچھے دوڑ کر اپنا جو ہے وہ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنا دین بھی برباد کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہایت بربادی اور ذلت اور رسوائی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا، جس نے حصول دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد کر دیا. دین جو جہاں حکم کی تعمیل، حکم کی جو ہے وہ حکم حدودی ہوتی ہے ہوتی رہے، اللہ کی حدود کو نہیں دیکھنا، حدود اللہ کو نہیں دیکھنا، بس اپنی خواہش کے پیچھے جانا ہے. یہی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں بذات خود ہر بندے کو اپنے اندر ان خصلتوں کو دیکھ کر دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نکھارنے کی ضرورت ہے. آج تو یہ رونا تو روتا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ آ گیا ہے. معاشرے کو سنوارنا کس نے ہے؟ میں نے تو آپ کو سنوارنا ہے. جب انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ہر بندہ یہ یقین کر
ان کے اندر کیوں نہ معاشرہ سنبھلے، ہر انسان اپنے آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ان تمام خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو نکالو اور حیات ابدیہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ان خصلتوں کو اور ان عادتوں کو حاصل کرو کہ جو انسان حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اسے نور ایمان سے مزین فرما دیتا ہے، چہرے سے نور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں اور دل کی جو حالتیں ہوتی ہیں نا، ان کا عکس اور ان کا منظر انسان کا چہرہ پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا اندر کیا ہے وہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو دولت ایمان سے اگر کوئی مزین ہوتا ہے اور اندر رب تعالیٰ کی ذات پاک کا خوف خشیت الہی اگر دل کے اندر ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی عکس اس کے چہرے پر ضرور نظر آتا ہے۔ وہ کسی کے حق پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کتنا کھاؤں گا، کتنا زندہ رہوں گا، کتنا اپنی دولت کو اکٹھا کر کے دوسروں کے حق کو غصب کر کے اپنی اولاد کو کھلا دوں گا۔ ایک نہ ایک دن میں نے رب کے حضور کو پیش ہونا ہے۔ یہ خوف خدا کی جو کیفیت ہے یہ تب انسان کو دل کے اندر محسوس ہوتی ہے جب اس کے اندر ایمان موجود ہو۔ اور اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے، کسی کا مال غصب کرتے ہوئے، حق مانگتے ہوئے اسے اس کا دماغ اور اس کی عقل جو ہے وہ اس کو دستک نہ دے دل پر، وہ سمجھ لے کہ اندر پورے کا پورا سیاہ ہو چکا ہے، آنکھوں کے اوپر پردہ آ چکا ہے، وہ بظاہر تو دیکھ رہا ہے لیکن حقیقت کی جو بصارت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معلوم کر دیا ہے۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات ہمیں خواہشات نفسانیہ سے نجات دے کر قرآن و سنت کی طرف ہمیں رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو اپنا آئین اور اپنی زندگی کا اصول اور ضابطہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا